کچھ لوگ آپ کی وہ لیگ پولنگ آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ لیگ پولنگ نہیں ہے، جھوٹ ہے نا، وہ جھوٹ بولتے ہیں یار. یعنی رؤوف حسن جیل کا ریکارڈ موجود ہے، یہ سارے وکلا کی موجودگی میں ہم اکٹھے باہر آتے ہیں اور وہ جھوٹ بول کے گمراہ کر رہا ہے قوم کو. اور اس کی ضرورت کیا آئی رؤوف حسن کو؟ جو شخص اس عمر میں جھوٹ بولے گا، بلا وجہ میرے خلاف کوئی غلط بیان کرے گا. آپ کہتے ہیں عزت کرو، کس چیز کی عزت؟ عزت جو ہے عزت داروں کی ہوتی ہے، اس جیسے بدبختوں کی نہیں ہوتی ہے. اچھا، پنجاب کے لوگوں آپ نے کے پی کے لوگوں کو بھی نکالا، سندھ میں بھی نکالا، آپ پنجاب کی طرف کب جا رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں اب پنجاب میں یہ رؤوف حسن اور حامد خان جیسے اور شعیب شاہین جیسے سپاہ سالاروں کو آگے جا کے جرت دکھا کے عوام کو اٹھانا چاہیے. مانوں گا اپنے حلقوں میں یہ جلسے کر لے. اچھا شیر افضل مروت صاحب، پارٹی کے اس رویے سے، کچھ لیڈرز کے رویے سے آپ بڑا دل برداشتہ بھی نظر آ رہے ہیں. میں برداشت نہیں ہوں، میں ان کو لیڈر نہیں مانتا ہوں. یہ پارٹی کی ایشوز پہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، تو پارٹی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اب ہمارے درمیان ذات کی لڑائی ہے، تو ذات کی لڑائی میں پارٹی کا کوئی نقصان نہیں ہے. پنجاب میں جو لوگ آپ کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں، پنجاب میں پہلے ان کو درمیان میں دیکھ لینا جو پنجاب میں کڑے ہیں. اگر کوئی اور ثالثی کا کردار ادا کرے آپ لوگوں کے درمیان، میں ثالثی زندگی بھر ایسے بدبختوں کو معاف نہیں کرتا ہوں جو خام خام مجھ سے پنگا لیتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کہیں پھر سر، اگر عمران خان صاحب کہیں صلح کا، پھر اگر عمران خان صاحب صلح کا کہیں خان پھر صاحب نے مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ جی آپ بیانات نہ دیں، تو میں نے کہا میں بالکل مرشد کا حکم سران کو پھے. لیکن پھر بھی یہ رؤوف حسن اور یہ حامد خان نے تین دفعہ بیان دیے اور میں خاموش رہا. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بولتے جائیں جو ان کے منہ میں زبان ہے. لہذا اگر ان کو شوق تھا تو اب بکتے ہیں، اب آئے اور مزید بولتے رہیں گے، ملاقڑا کریں گے میڈیا پہ، قوم بھی سنتے رہے، محدود ہوتی رہی، نون بھی مزے لیں اور پی پی بھی چس لیں کہ پی ٹی آئی والوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے. جب انہوں نے یہ چوز کر لیا ہے کہ جناب اب ہم نے روزانہ بیان دینے، حامد خان نے کل پھر بیان دیا ہے، آج میں اسی لیے جواب دے رہا ہوں. اگر یہ پھر بولے گا میں 2 دفعہ پھر. منصور علی خان کو آپ نے چیلنج کیا، اس کا ذرا بتائیے. منصور علی خان نے ولاگ کیا، اس ولاگ میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 3 نام ہیں، شعیب شاہین، حامد خان اور رؤوف حسن، ان پہ میں نے جارحانہ کا روائی کی ہے، ان کو جو ہے میں نے چھیڑا ہے، اور یوں جو ہے میں ذرا ان کے خیال میں جھگڑا کرنا پسند کرتا ہوں. تو میں نے کہا اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، میں 7 ویڈیوز رکھوں گا. یہ وہ ویڈیوز ہیں اور باقی سب کو نہیں، لیکن آپ سب کو ضرور پتا ہے کہ شعیب شاہین نے بھی سب سے پہلے میرے خلاف ویڈیو میسج دیا اور جہانگیر آپ کے سوال پہ جواب دیا تھا. حامد خان نے بھی 4 دفعہ میرے خلاف بیان دیے اور رؤوف حسن بھی 4 دفعہ بیان دے رہے ہیں. اور آپ لوگ سمجھتے ہیں میں اتنا ڈیسنٹ بن جاؤں کہ جناب یہ بولتے رہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا حیثیت ہے ان کی کہ یہ میرے خلاف ذاتی حیثیت میں یہ بیانات دے رہے ہیں؟ ذاتی حیثیت میں بیان دے رہے ہیں تو ذاتی حیثیت اچھا میں. مروت صاحب، مریم میں لکی جا رہا ہوں، لکی مروت جا رہا ہوں. آپ سب کو اور پوری قوم کو اور بالخصوص اپنے علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، کل 12:30 بجے ہماری ریلی درتنگ سے شروع ہوگی، جو بالکل عیسیٰ خیل ضلع میاں والی اور لکی مروت کے بیچ بارڈر ہے. اور ہم جائیں گے لکی مروت، وہاں پہ لکی مروت شہر میں ہمارا جلسہ عام ہوگا. اور آپ دیکھیں ہمارے علاقے کے لوگ آئیں نا جی، یہ تینوں مل کے اس کا عشیر کا بھی جلسہ کر دیں. اور میں پورے ملک میں جلسے کر رہا ہوں، وہاں پہ لکی مروت میں جلسہ ہوگا، پوری عوام ہماری آئے گی. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں کیمرے کی آنکھ سے پوری قوم کو دکھائیں کہ خان کے لیے ہمارے علاقے کے لوگ کتنے ان کے چاہنے والے ہیں. مروت صاحب بتائیے گا، مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کے ہاتھ میں بلہ اچھا نہیں لگتا، بلہ کسی کھلاڑی کے ہاتھ میں اچھا نہیں لگتا، یہ تو دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے، ان کو تو سیمبل الاٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے مریم نواز کی ماں پہ 9 مئی کو جواز بنا کے، اور ابھی تک جاری ہے. یہ وقت بتائے گا کہ دہشت گردی پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوئی. دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے بغیر وارنٹ کے گرفتار کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرواتے ہیں، ان کے گھروں میں گھستے ہیں، مار داڑ کرتے ہیں، نامینیشن پیپر چھینتے ہیں، امیدواروں کو اغوا کرتے ہیں، امیدواران کو جو ہے نااہل قرار دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دہشت گردی ہے. ہماری دہشت گردی کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے پاکستان کے ساتھ بالوطنی نبھائی ہے،
پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں رول آف لا کے لیے، اور ہماری جنگ ہی میں مجھے قبولیت حاصل ہے. ان سب کو جیلسی ہو رہی ہے، برنا لگا لینا، باقی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. حامد خان اور یہ دوسرا رؤوف حسن کے ساتھ میری کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو شخص ہیں پورا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، اس کو پیار دے رہا ہے، محبت دے رہا ہے، قبولیت ہے، عزت دے رہا ہے. اب یہ انتظام کم بخت ہو، اگر کچھ بھی ہو رہا ہے تو کم از کم ان کا فائدہ اٹھا کے ہم کراؤڈ تو جمع کر رہے ہیں نا، تو پارٹی کا کام ہو رہا ہے. پارٹی پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے سر کہ آپ سندھ کے بعد ابھی آپ نے کہا سندھ دوبارہ جائیں گے، پنجاب کو کب چارج کریں گے؟ کے پی ہو گیا، سندھ ہو گیا، پنجاب کا کب رخ کریں گے؟ اور پلان سی کا کچھ تذکرہ بس یہ جو جری اور بادر لوگ ہیں نا، یہ حامد خان اور رؤوف حسن اور یہ شاڈولے کا چوہا، یہ سب جو ہے نا اپنے حلقوں میں کنونشن تو کر کے دیکھ لیں، اپنے ہی جلسے کر لیں. مطلب یہ اپنے جلسے کر لو، میں تم لوگوں کو مان لوں گا. کم وقت اپنے کمپین چلا نہیں سکتے ہو اور سندھ میں مجھ پہ ٹکٹوں کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہیں؟ اب تو فائنل لسٹ جاری ہوگی نا. فائنل لسٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنی مرضی سے دیے ہیں، اور یہ کیا لکی کے مروت جو لوگ ہیں ان کے لیے میسج کیا ہے؟ میرا بھائی حلقہ ہے، اور چونکہ میں پارٹی کے کمپین میں مصروف تھا تو اپنے حلقے پہ توجہ نہیں دے سکا، اور اسی وجہ سے میں نے خان صاحب کو گزارش کی تھی کہ مجھے الیکشن کے بکھیڑے سے آزاد کر دیں، جس پہ خان صاحب نے کہا کہ آپ آسان سال کا لے لیں تاکہ کمپین نہ کرنی پڑے، جس پہ انہوں نے مجھے NA32 کا ٹکٹ دیا. NA32 میں جو ہمارے پارٹی کے دوست ہیں پشاور والے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کی اختلفی ہو رہی ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں NA32 سے لڑتا تو پورے پشاور کے تمام کینڈیڈیٹس کو بھی اپنے ساتھ اٹھاتا. بہرحال ان کا فیصلہ تھا، میں نے احترام کیا، خان صاحب نے بھی احترام کیا، اور خان صاحب نے پھر کہا کہ لکی سے لڑیں. تو میں اب لکی کے لیے ٹائم جو ہے، کل میں نے جلسہ رکھا ہے، اور ریلی ہے ہماری ذرا تنگ سے 1:30 بجے جو ہے ریلی آئے گی، اور میں پہنچوں گا وہاں پہ، اور ریلی ذرا تنگ سے ہمیں پھر لے جا کے ہم لکی شہر پہنچیں گے، وہاں پہ ہم جلسہ کریں گے. آپ سب کو دعوت ہے، آپ خود دیکھ لیں گے کہ کتنی عوام آئے گی. تو مجھے امید ہے کہ لکی مروت میں ہم فتح کے جھنڈے گاڑیں گے. اچھا مروت صاحب، الیکشن کمیشن نے آپ کو جو انتخابی نشان دیا، باقی دیگر کو کسی کو کیلا، کھیرا اور اس طرح کے بنانا، یہ ایک مزاحیہ قسم کی، تہذیب قسم کے یہ سمبل نہیں ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ اور ٹویٹر پہ تو یہ بھی چل رہا ہے کہ کوئی جہیز بھی دے دیا اس قسم کا. یہ نشانات الیکشن کمیشن جو ہیں اس کی لازمان کنائنس ہوگی، یہ بیسیکلی ریٹرننگ افسر دیتے ہیں. ریٹرننگ آفیسر جو ہیں انتظامی افسران ہیں، تو اب ان کی اوقات اور ان کی ذہنیت ہی ایسی ہوگی کہ پی ٹی آئی کو بلٹل کرنے میں انہوں نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ ان کو تحقیر آمیز نشانات دیں تاکہ پبلک میں جب جائیں. اب کل میں گیا کراچی میں، ہمارے تینوں امیدوار کا انتخابی نشان ڈول تھا، تو ہم نے ڈول کا بیانیہ یہ بنا دیا کہ ہم جو ہیں ان کا ڈول بجائیں گے. اچھا سر، یہ کمنٹ کر دیجئے گا، خان صاحب نے آپ کو طلب کیا ہنگامی بنیادوں پر، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ خان صاحب آپ سے جواب طلبی کرنا چاہ رہے ہیں کسی معاملے سے ریلیونٹ، یا کوئی نیا ٹاسک آپ کو سونپنا چاہ رہے ہیں؟ خان صاحب جو ہیں جو بھی مناسب سمجھیں گے، اگر جواب طلبی کسی چیز کی ہیں تو میں خان کو وضاحت دے دوں گا، اور اگر کوئی ٹاسک دینا چاہتے ہیں تو میں تعمیر کروں گا. سر، جو لوگ آپ کے مخالف بیان دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، آپ ان کے کیا مقاصد آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کیوں آپ کے مخالف ہوئے؟ حامد خان جو ہیں وہ بیانات اس لیے دے رہا ہے کہ وہ چیئرمین بننے میں انٹرسٹڈ تھا، اور بیرسٹر گور صاحب کے چیئرمین بنانے کا جو فیصلہ خان صاحب نے کیا تھا، تو پارٹی کے اندر جو کچھ لوگ تھے جو جن کی حمایت ان کو حاصل تھی، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ فیصلہ جو ہے میں اس شام میڈیا کو کنوے کر دوں یا پبلک کو آگاہ کر دوں. اور جب مجھے احساس ہوا کہ یہ سارا گیم ان کے لیے ہیں، تو میں نے بیرسٹر گور صاحب کے حق میں یہ بات جس طرح خان صاحب نے کہی تھی میں نے میڈیا کو بتا دی، جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں نے کہا، پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی بیان آیا کہ یہ غلط بیانی ہے، لیکن جو خان صاحب کا فیصلہ تھا وہ جو میں نے بتایا تھا وہ درست تھا، تو لہٰذا یہ اس چیز سے ایگریوڈ ہے. سر، سینئر صحافی منصور علی خان صاحب نے، آپ نے ان کو بھی چیلنج کیا تھا، پھر انہوں نے بھی آپ کو چیلنج کیا، انٹرویو کے لیے انہوں نے دعوت دی ہے،
तो सर उनके साथ इंटरव्यू करेंगे और ये मसला क्या था? मैं चाहता हूँ इंटरव्यू जो हैं वो कोई और करें, ये एविडेंस लाएं और मैं भी एविडेंस ले आता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम। और दूसरी बात ये, वो कहते हैं कि जी आप लाहौर आ जाएं। अब लाहौर जो है वो ये गारंटी दे दे कि पंजाब पुलिस जो है मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी जिस तरह लास्ट टाइम किया, मैं चला भी जाता। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद आना चाहे, मैं चाहता हूँ वो ये साबित करें। मंसूर अली खान का हमेशा से 11 विलाग में आपके कहूँगा, हर विलाग में इन हजरत ने मुझ पे यलगार की और खाम में, और हर दफ़ा झूठ बोला। हर दफ़ा जो है उन्होंने जो है मुतअस्सब बयानियाँ दिया, जो पार्टी के अंदर मेरे मुखालिफिन है या मेरे तमाम आमाल को वो इस एंगल से बताता था कि जिससे जो है वो अपने व्यूवर्स में मेरे खिलाफ नफरत को उभारना चाहता है। मैंने इब्तिदा में ये समझा शायद साफत कर रहा है, शायद तनकीद कर रहा है, लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं रहा है कि वो बदनीयत आदमी है और तअस्सुब से भरपूर उसकी आरा है। लिहाजा मैंने इनको चैलेंज किया है, अगर ये साबित कर दे कि ये तीनों हजरात जिनके नाम इन्होंने लिए हैं कि मैंने इनके साथ झगड़ा शुरू किया, तो मैं इन तीनों हजरात से माफ़ी मांग लूँगा और मंसूर अली खान से भी माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन अगर शुरुआत उन्होंने की है और इसने झूठ बोला है, तो ये अपने व्यूवर से माफ़ी मांग ले। मैं ये चाहूँगा कि अगर वो नहीं आ सकता है तो जूम पे कर लें, जूम पे कर लें या दूसरे जो भी फोरम्स अवेलेबल हैं, ताकि पूरी कौम देखें कि इसका दावा दुरुस्त है या जो मेरा बयानी है वो दुरुस्त है। सर ये बताइए, पंजाब के हवाले से आपने जो कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो मैं चले जाता हूँ उधर, तो पंजाब जो पाकिस्तान का सेंटर है, हुकूमत उधर से बनाई जाती है, गिराई भी जाती है, तो आप उधर कैंपेन के लिए, कन्वेंशन के लिए नहीं जाएंगे इसके बाद? नहीं, मैं तो जाऊंगा जब खान हुक्म करेगा, तो लेकिन तब जाऊंगा जब पहले ये रऊफ हसन और आमिद खान और शोएब शाहीन अपने लिए कैंपेन कर ले। इनको भी दिखाना चाहिए ना, मुझ पे तो तनकीद आसान है, उनको पता ही नहीं है कि फील्ड में हम क्या भुगतते हैं। तो लिहाजा जुर्रत करें, अपने लिए थोड़ी कैंपेन कर लें, लोगों को दिखाएं कि हम लोगों को निकाल सकते हैं। लेकिन क्या में मुझे कबूलियत हासिल है, इन सब को जेलसी हो रही है, बरना लगा लेना, बाकी कोई और मसला नहीं है। आमिद खान और ये दूसरा रऊफ हसन के साथ मेरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। इनके पीछे जो लोग हैं, इनका ख्याल ये है कि ये जो शख्स है पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, इसको प्यार दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, कबूलियत है, इज्जत दे रहा है। अब ये इनसे आजम कमबख्त हो, अगर कुछ भी हो रहा है तो कम से कम इसका फायदा उठा के हम क्राउड तो जमा कर रहे हैं ना, तो पार्टी का काम हो रहा है। पार्टी पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे सर कि आप सिंध के बाद, अभी आपने कहा सिंध दोबारा जाएंगे, पंजाब को कब चार्ज करेंगे? केपी हो गया, सिंध हो गया, पंजाब का कब रुख करेंगे? और प्लान सी का कुछ तस्वीर? बस ये जो जर्री और बादर लोग हैं ना, ये आमिद खान और रऊफ हसन और ये शाहडोले का चूहा, ये सब जो है ना अपने हलकों में कन्वेंशन तो करके देख लें, अपने ही जलसे कर लें। मतलब ये अपने जलसे कर लो, मैं तुम लोगों को मान लूंगा। कम वक्त अपने कैंपेन चला नहीं सकते हो और सिंध में मुझ पे टिकटों के हवाले से आपके तहफुजात हैं? अब तो फाइनल लिस्ट जारी होगी ना? फाइनल लिस्ट कहा जा रहा है कि आपने कहा कि अपनी मर्जी से दिए हैं और ये